اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے محرم کا مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ محرم کے معنی آتے ہیں جس کا احترام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک لفظ بطور تاکید استعمال کیا جاتا ہے الحرام، جس کے معنی آتے ہیں عظمت والا، عزت والا، حرمت والا۔ جب محرم اور الحرام کو ایک ساتھ محرم الحرام بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی عظمت والا، ایسی عزت والا، ایسی حرمت والا، ایسی سعادتوں والا، ایسی فضیلتوں والا مہینہ کہ جس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ ایسی فضیلتوں والا مہینہ کہ جس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی۔ ایسا احترام والا مہینہ کہ جس کا احترام یہودی بھی کرتے ہیں، جس کا احترام عیسائی بھی کرتے ہیں، جس کا احترام مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ بھی اس مہینے میں لڑائی جھگڑے اور آپسی اختلاف کو برا اور حرام سمجھتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی، یہ مہینہ اپنی فضیلتوں، اپنی عظمتوں اور اپنی سعادتوں کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلابات اور دنیا کے بڑے بڑے واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ جب اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے چاند، سورج اور ستارے بنائے تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے سمندر، دریا، صحرا اور پہاڑ بنائے تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے کل کائنات کو پیدا فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی خمیر کو تیار کیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے ذریعے دنیا کو تمام کافروں سے پاک فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے توحید کے سب سے علم بردار اور دنیا کے سب سے بڑے بت شکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آتش نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے ہلاک کیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون جیسے ظالم سے نجات دلایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے صحیح سالم نکالا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا، مصر کے تخت و تاج کا مالک بنایا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت و سلطنت عطا فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو
مرض سے شفا عطا فرمائی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے بچا کر آسمان پر اٹھا لیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضور علیہ السلام کا نکاح سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر کے ذریعے دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور ایران کو شکست فاش ملی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثالث بنایا گیا تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا۔ جب پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا تو محرم کا مہینہ ہوگا۔ جب اللہ رب العزت کافروں کو جہنم میں اور مسلمانوں کو جنت میں داخل کرنے کے لیے قیامت برپا فرمائیں گے تو وہ محرم کا مہینہ ہوگا۔ میرے دوستو، یہ محرم الحرام کا مہینہ تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد تمام مہینوں کے روزوں سے افضل محرم الحرام کا روزہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، مگر یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزے کا اضافہ کر لیا کرو، اس لیے کہ یہودی اور عیسائی صرف عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھا کرو تاکہ یہودیوں سے مشابہت لازم نہ آئے۔ میرے دوستو، یہاں رک کر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مشابہت، یہ تشبہ کسی برے کام میں نہیں بلکہ ایک عبادت کے اندر ہے، اور جس نبی کو عبادت کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت پسند نہیں تو پھر اس نبی کو کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں، رہن سہن میں، دکان و مکان والی زندگی میں، عہدے اور منصب والی زندگی میں، اقتدار اور کرسی والی زندگی میں، خوشی اور غم میں، پیدائش اور موت میں، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے میں یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنا کس طرح پسند فرمائیں گے اور کس طرح برداشت کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کی طرح اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اس کو شامل فرمائیں گے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے دریافت کیا کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے تو میری مغفرت فرما دی، مگر میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں بہت سخت عذاب میں مبتلا ہیں جو دوسری قوموں کے طور و طریقے پر چلا کرتے تھے، ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے، ان کی طرح زندگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی ہو اور ان سے وہ نہ مل گئے ہوں۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ کانپور میں ایک انگریز مسلمان ہو گیا جو کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، مگر وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ اللہ کی مرضی اس کا کسی دوسری جگہ تبادلہ ہو گیا۔ اس نے ایک مولوی صاحب سے درخواست کی جس سے وہ ضروریات دین اور اسلام کی باتیں سیکھا کرتا تھا کہ مجھے کوئی دیندار آدمی دے دیں جس سے میں دین و اسلام کی باتیں معلوم کیا کروں اور دین اسلام کی باتیں سیکھا کروں۔ چنانچہ اس مولوی صاحب نے اپنے ایک
بہت ہی قابل شاگرد کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اسی دوران اس مولوی صاحب کا انتقال ہو گیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ انگریز بھی سخت بیمار ہوا، تو اس نے اس مولوی صاحب کے شاگرد کو کچھ پیسے دے کر کہا اگر میں اس بیماری میں مر جاؤں تو میرے خاندان کے لوگ مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں گے، تم رات کے وقت مجھ کو قبر سے نکال کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ حسب وصیت جب اس شاگرد نے اس کی قبر کھولی تو دیکھا اس قبر میں انگریز کی جگہ اس کے استاد مولوی صاحب پڑے ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا، الہی کیا ماجرا ہے، میرے استاد یہاں کیسے پہنچ گئے؟ پھر جا کر مولانا صاحب کی قبر کھودی تو دیکھا وہاں انگریز کی لاش موجود ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو عیسائیوں کا طور و طریقہ بہت پسند تھا اور اس کو بہت اچھا گردانتے تھے۔ میرے دوستو، یہ بہت عبرت کا مقام ہے، ہر شخص کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہ اسلام میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا ہی برا ہے، بلکہ ایسی جگہوں پر جانا اور ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا جہاں شریعت کے خلاف کام ہوتے ہوں گناہ ہے۔ چنانچہ سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں شیعہ حضرات شریعت کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن بہت سے مسلمان بھی ان کا ماتم دیکھنے اور تعزیے کا جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے ان کے جلوسوں اور مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کام کو کرنا گناہ ہے اس مجلس میں شرکت کرنا اور ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اور ان کی رونق بڑھانا بھی گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو ایک اصولی ہدایت دی گئی ہے کہ جس کام کا کرنا گناہ ہے اس کام کے کرنے والوں کی مجلس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو ایک مسلمان کا لازم ہے اگر طاقت کے ساتھ اس کو روک سکتا ہو تو روکے، ورنہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کر اس مجلس سے چلا جائے، ورنہ انکم اذا مثلہم کے زمرے میں شامل ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں چند آدمیوں کو شراب پینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جو روزے کی حالت میں تھا، اس نے شراب نہیں پی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس وجہ سے بھی سزا دی کہ اس مجلس میں کیوں بیٹھا تھا، اس نے اس مجلس میں شرکت کیوں کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان سب خرافات سے بچ کر کے محرم الحرام کے مہینے کو تقدس کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا